بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پروگرام ازالہ شبہات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل جو ازالہ شبہات پر بات ہو رہی ہے، جن شبہات پر بات ہو رہی ہے وہ بسلسلہ علم غیب ہیں، اور اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو کسی چیز کا علم ماننا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور یہ شرک ہے، یہ خوارج کا کلیم ہوتا ہے۔ تو میں پہلے اس شبے کا عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ازالے کی طرف چلتے ہیں۔ جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، یعنی ان کے منافق ہونے میں شبہ نہیں ہے، شبہ یہ ہے کہ جو منافقین تھے، کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں جو ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو منافق تھے، کیا حضور ان کو جانتے تھے؟ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان منافقین کا علم عطا فرما دیا تھا، اور اس معاملے میں جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس چیز کا ماننا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ منافق کون کون ہے، تو وہ دلیل میں عرض کرتا ہوں۔ وہ قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض ان میں مدینے کے اندر بھی رہتے ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، تو وہ اپنی منافقت پر سخت اڑے ہوئے ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ، اور تم ان کو نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اگرچہ آیت کا کچھ بقیہ حصہ ہے لیکن اس کی تفصیل آگے جا کر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینے کے اندر کے منافق اور مدینے کے جو باہر منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لا تعلمہم، ان کو تم نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ اس آیت سے خوارج علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو منافقین کا علم نہیں تھا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے، آپ کے پاس بیٹھتے اور آپ کے ہاں حاضر رہتے، مگر حضور علیہ السلام کو یہ پن پوائنٹ کے حساب سے علم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، کون ہے۔ بس حضور سب کو مسلمان سمجھ رہے تھے۔ ہاں، اللہ جانتا تھا کہ اصل ایماندار کون ہے اور منافق کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی۔ اب جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس نے شرکیہ اعتقاد رکھا اور یہ شرکیہ بات کی، تو اس پر شرک کا فتویٰ لگانے کا ایک ذوق جو ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو شبہ ڈالا جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو اس آیت سے یہ شبہ ہو گیا ہے جو ہونا نہیں چاہیے، اس کی کلیریفیکیشن، اس کے ازالے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن بیفور کہ اس کو سٹارٹ کریں، جو خلاصہ اس کا ہے وہ میں آپ کے سامنے 2-3 باتوں میں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوارج
یہ کہتے ہیں کہ منافقین کو جاننا یہ حق تعالیٰ کا خاصہ ہے، اب جو غیر کو مانے کہ وہ بھی جانتا ہے وہ شرک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا سادہ اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ لا تعلمہم، تو ان کو نہیں، تم ان کو نہیں جانتے۔ اب اس کی تفصیل میں آگے جا کر کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں کہ تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، اس کا سیدھا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ خود بخود تمہیں نہیں پتا کہ منافق کون ہے جب تک ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا نہ دیں، نشاندہی نہ کر دیں کہ کون کون منافق ہے۔ اگر یہاں تک بات سمجھ لی جائے تو سارا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو دوسری چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم تھا، ایک یہ بات، اور دوسری اس سے بھی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو منافق تھے اصل میں وہ یہودی تھے اور ظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ ان کا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد تھا، وہ حضور علیہ السلام کو کیا سمجھتے تھے، کیا حضور کو ہمارا علم ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، آسان میں کرتا ہوں کہ کیا مدینے کے منافق اور ارد گرد مدینے کے منافق، یہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کو ان کے بارے میں علم غیب ہے یا نہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی منافقین کا ذکر فرمایا تو وہاں بار بار یہ ارشاد فرمایا، جیسا اس کی تفصیل آئے گی، کہ میں ظاہر کر دوں گا ان منافقوں کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بار بار فرمایا میں ظاہر کر دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہی نہیں فرمایا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گویا وہ وعدہ ہی پورا نہ فرمایا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جو منافق تھے ان کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے حسد تھا، حضور کے مرتبہ اور مقام سے حسد تھا، اور جو مسلمان تھے جو حضور علیہ السلام کا حد درجہ ادب احترام کرتے تھے ان کو وہ صفحاء کہتے تھے کہ یہ تو پاگل آدمی ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، وہ ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دیتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ حضور فرماتے ایران فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گی، تو وہ کہتے کہ دیکھو ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں، اور آئندہ آنے والے ہزاروں سالوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ تو حضور کے علم پر منافق تان کرتے تھے۔ اب میں وہ بات لمبی ہو جائے گی، اور بھی باتیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں اس کے اندر کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ارشاد فرمایا کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، یہاں لفظ تا ایک لیٹر آیا ہے، حرف تا، جس کا مطلب مخاطب ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ خوارج کو جو پہلی غلطی لگی ہے یہاں سے وہ یہ لگی ہے کہ اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرما رہا ہے کہ تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اگر تو اس کا یہ معنی کیا جائے کہ حضور خود بخود نہیں جانتے، ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور پر جانتے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حضور کو فرمایا، وہ میرے فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت نعوذ باللہ حضور کو جھڑکنے، حضور کا رد کرنے کے لیے، حضور کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ یعنی سارا قرآن حضور کے اوپر ایک ایسے ہے جیسے تنبیہ حضور کو ہی کیے جا رہا ہے۔ تو یہاں اگر اس کا یہ سیدھا مطلب لیا جائے کہ تا کا مطلب جو تعلمون ہے، حرف تا کا مطلب تو نہیں جانتا، اس سے مراد مسلمان ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے۔ ہاں بعد میں جا کر تو مسلمانوں نے بھی جان لیا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں میں لفظ تا پر ایک چھوٹی سا اشارہ کر کے آگے گزرتا ہوں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لفظ تا جو ہے نا قرآن شریف میں آتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، تو بہت سے مقام پر ایسا وہ تا آتا ہے، تو وہاں ہر جگہ پر خوارج اس کا مخاطب حضور کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں جانتا، تو ایسا کرتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ تو کر کے وہ سارا حضور کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اب وہ جو سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كُنْتَ فی شک مما انزلنا الیک، اور یہاں بھی وہ تا ہے، فَإِن كُنْتَ فی شک،
اگر تجھے اس بات میں شک ہے، کس بات میں؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، تو کیا کر؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو جا کے ان اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھ لے، یقرؤون الکتاب، ان سے جا کر سوال کر لے، لقد جاءک الحق من ربک، ہاں وہ تم پر ظاہر کر دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں وہ لفظ جو یہاں ہے نا تعلمہم، تو، اور تو نہیں جانتا، یہاں بھی فَإِن كُنْتَ، تجھے، اگر تجھے شک ہے۔ اب 1400 سال کے مفسرین نے یہاں تا کا جو مخاطب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ فَإِن كُنْتَ، حالانکہ لفظ تا ہے لیکن مخاطب حضور نہیں ہے، مخاطب انسانیت ہے کہ اے مشرکو، کافرو، تم قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو، اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، اللہ بندوں پر نازل فرماتا ہے یا نہیں، تو جاؤ جا کر اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کا یہ شروع سے دستور رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے اوپر کتابیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب فرما رہے ہیں، لفظ تا ہے، مخاطب کوئی اور ہے۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو تعلمہم، حضور علیہ السلام اس کی مخاطب ہونے کی بجائے امت اس سے مراد ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں اس بات سے، سب سے پہلے کہ منافقوں کا کیا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں، حضور ان کو جانتے ہیں کہ نہیں، منافق اس بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو قرآن کی میں تلاوت کر رہا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9، اور یہ مشہور آیت ہے، اور اس کے بعد دوسری سورہ بقرہ کی آیت وہ بھی اسی طرح مشہور ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے خیال میں، یہ میں خیال کا لفظ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ منافقین جو ہیں یہ یہود کی جماعت سے نکلے تھے، تو یہود تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پر تو ان کا ایمان تھا، تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں در حقیقت وہ دھوکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور دینے کی کوشش کرتے تھے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یوں فرمایا کہ تم میرے حبیب کو نہیں، یہ جو اس کی نیت کر رہے ہو نا کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو دھوکہ نہیں، یہ تمہیں مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت کی علامت ہے۔ تو یہاں پر وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے تھے؟ کہ وہ آ کر سامنے کلمہ پڑھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ میں نے دوبارہ کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے زمانے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کسی کو مسلمان کرنا بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تقریباً 3 ہفتے کی بات ہے، ویل سے ایک لڑکی میرے پاس آئی انگریز، اس نے کلمہ پڑھنا تھا اور مسلمان ہونا تھا، اس کا نام ہم نے مریم رکھا، وہ پہلے عیسائیہ تھی، الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو جب وہ آئی میرے پاس، یہ رمضان شریف کے مہینے کی بات ہے، تو وہاں کچھ احباب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جب میں نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا تو ایک صاحب میرے کان میں آ کر کہنے لگے، وہ خوارج کے میں سے تھے، وہ کہنے لگے یہ کلمہ نہ پڑھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھائیں، کیونکہ یہ صرف کلمہ پڑھنا بدعت ہے، حضور یہ کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ بات میں ساتھ کلیئر کر دوں، تو وہ دھوکہ کیا دیتے تھے کہ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جائز ہے، اب میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ درست ہے، اس کے بھی بہت دلائل ہے۔ تو حضور کو دھوکہ دیتے کہ ہم نے، تم اللہ کے رسول ہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکہ ہے۔ اور دوسری آیت کے پڑھنے کے بعد میں نتیجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر اس سے آگے ہے، یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافقوں کے بارے میں، قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ
مسلمانوں سے ملتے تو کہتے قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ شیاطین سے ملتے، شیاطین سے مراد یہاں ان کے اپنے منافق بھائی ہیں۔ قرآن میں جب شیاطین کا لفظ آیا ہے تو یہ شیاطین الجن والانس، یہ شرارتی کے معنی میں ہوتا ہے۔ انسانوں میں اور جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جو جنات میں شرارتی ہوں وہ شیطان ہوتے ہیں، جو انسانوں میں شرارتی ہوں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہاں شیاطین سے مراد وہ دوسرے شیاطین نہیں، وہ شیطان جو ہیں ان سے مراد ان کے اپنے منافق ہیں جو ان کے بھائی تھے۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بس یہ آیتیں دونوں مشہور ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں اس کا یہاں نتیجہ بیان کر دوں آپ کو۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضور کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا اور کہا ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب یہاں اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ منافقوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم ان کے سامنے کلمے کا اظہار کریں گے تو یہ مان لیں گے، ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، یہ مان لیں گے۔ ان کو کون سی اندر کی باتوں کی خبر ہے، یہ کون سا علم غیب جانتے ہیں، ان کے پاس کیا کون سا وہ سورس ہے کہ ہمارے دل و دماغ کو یہ پڑھ لیں گے؟ اس لیے وہ اس معنی میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان نہ ماننا یا یہ کہنا یہ ان کی عادت تھی، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی بات کرتے تھے۔ اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب میں جو اصل موضوع ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں علم تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے۔ اب قرآن کی ان آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران اور آیت ہے 179۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا۔ کیا مومن سے مراد مومن ہے، اور یہاں خبیث سے مراد پلیس سے مراد منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا کہ یہ کٹھے آپس میں مکس رہیں، کہ مومن بھی ساتھ رہیں منافق بھی ساتھ رہیں۔ اللہ ممیز فرما دے گا، الگ الگ ان کو کر دے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ بات غیب کی ہے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، اس کا حال اندر کے ساتھ ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ اس کا اس کے اوپر اظہار نہیں فرماتا۔ کس کے اوپر اظہار فرماتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ جس کو رسول کو اللہ چن لے، جس کا وہ انتخاب فرما لے۔ ہر رسول منتخب ہی ہوتا ہے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ جس رسول کو رسول ہونے کے لیے چن لے، بس ان کے اوپر اس چیز کا اظہار فرما دیتا ہے۔ کس چیز کا اظہار؟ کہ خبیث کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر فرما دیتی ہے۔ اب دو طریقے ہیں منافقوں کے ظاہر کرنے کے، مسلمانوں سے الگ الگ کرنے کے۔ اس پر امام طبری کا جو تبصرہ ہے اس آیت کے اوپر، دوسرے مفسرین جو ہیں ان کا میں چھوڑتا ہوں، صرف امام طبری کا۔ انہوں نے جو چند لائنیں لکھی، لائنیں تو نہیں، ان کی بڑی تفصیل ہے، میں ان کا صرف وہ حصہ عرض کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایک خوارج امام طبری کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو پہلی تو قرآن کے اندر یہ لفظ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ الگ الگ کر دے گا۔ اب کیسے الگ کرے گا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ منافقوں کو ظاہر فرمائے گا، منافق کون ہے مومن کون ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ علم وحی سے وحی اتار کر حضور علیہ السلام کو بتا دے۔ نبی کے لیے تو یہ ہے کہ نبی وحی کے ذریعے سے جان لے گا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اب جو ہے رہ گئے مسلمان، وہ کیسے ظاہر کریں گے؟ ان کے اوپر کیا ہوگا
تو علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے جس کی تفصیل امام طبری فرماتے ہیں پوری سورہ محمد کے اندر اور اس کی سورت النساء کے اندر، اس کی المائدہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر جس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ امتحانات کے ایسے موقع پیدا فرما دے گا کہ جب وہ امتحان کا وقت آئے گا تو منافق پھسل جائیں گے اور مسلمان اس کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے۔ جب وہ معذرتیں کریں گے، جھوٹے بہانے تراشیں گے، عذر کریں گے، یعتذرون الیکم، جب وہ عذر لے کر آئیں گے، یہ سارا سورہ توبہ کے اندر ہے، جب وہ عذر پیش کریں گے تو ان کے عذر جھوٹے ہوں گے، ان کی ظاہری حالت سے مومنوں کو ان کے منافق ہونے کا پتہ چل جائے گا اور بذریعہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منافق ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اب دوسری آیت، یہ آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں یہ آیت 84 ہے سورہ التوبہ کی، اور بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور سبحان اللہ دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظاہر فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو منافقوں کا علم عطا فرما دیا۔ اب جو وہ آیت ہے وہ میرے فاضل دوست کہتے ہیں ان کو ایک آیت ملی ہے، لا تعلمہم لا تعلمہم لا تعلمہم۔ اب دوسری آیات کو بھی تو دیکھیں نا، لا تعلمہم کے مخاطب کون ہیں؟ ایک بات، اور یہ ہے کہ تم خود نہیں جانتے، ہمارے بتانے سے جانتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم نے وہی وحی کے ذریعے سے بتا دیا تم جان گئے منافق کون ہے۔ جب ان کو امتحان کے اوپر پرکھا، وہ امتحان کے اوپر پاس نہ ہوئے، مومن جان گیا کہ منافق کون ہے۔ خود کوئی نہیں جانتا، اس مالک کے بتانے سے جانتا ہے۔ آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں میں سے، یہ سورہ توبہ کی پیچھے پورے منافقوں کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، نہیں جنازہ ان کا منافقوں کا پڑھنا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے مرنے کے وقت آیت نازل ہوئی تھی، اس کا ایک الگ سلسلہ ہے جو بخاری مسلم تمام تفاسیر میں اس کی تفصیل ہے، میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ وہ میرا موضوع سے اس کا تعلق اس وقت نہیں ہے۔ ان منافقوں سے کوئی مر جائے تو نہ جنازہ پڑھو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو۔ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، یعنی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنی جائز ہی نہیں، ہاں مومنوں کی قبروں کے اوپر دعائیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نہ ان کا جنازہ پڑھو نہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب منافق مکس رہتے ہیں مومنوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے جب ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو تم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اب خوارج کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کون کون منافق ہے۔ اگر حضور کو علم ہی نہیں تھا کہ کون کون منافق ہے تو بتائیے حضور علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھنے سے کیسے رکے رہے؟ تو ماننا ہوگا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا تھا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، تب اللہ نے حکم فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو تم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہونا۔ اگر حضور کو علم ہی نہیں تو حضور ان کا جنازہ پڑھنے سے باز کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منافقین کا علم جو تھا وہ عطا فرما دیا۔ یہاں پر امام ابن ابی حاتم الرازی، وہ جرح و تعدیل کے بھی بہت بڑے امام ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کی جو جرح و تعدیل کتاب ہے بڑی معروف ہے، علم جرح و تعدیل میں ان کا بڑا سکہ ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ابن حاتم رازی جو ہیں ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے، اور امام ذہبی نے ان کو ابدال رکھا، اور بڑے ولی اللہ تھے یہ امام ابن ابی حاتم الرازی، اور ابن کثیر ہزاروں ان کے حوالے کوٹ کرتے ہیں، اور جرح و تعدیل کے تمام علماء ان کے حوالے کوٹ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں اپنے ذوق کے لیے بتا رہا ہوں، بطور دلیل نہیں، وہ تو آیت کافی ہو گئی۔ یہاں پر امام ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے اور امام طبری نے بھی، وہ کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب تک کائنات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف فرما رہے،
آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا، اور یہ رپورٹ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر حضور نے منافق کا جنازہ نہیں پڑھا تو ماننا یہ ہوگا کہ انہوں نے جنازہ کیسے چھوڑ دیا، حضور نے جنازہ پڑھانے سے کیسے انکار فرما دیا کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں انکار فرمایا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یہ قرآن سے بھی اور امام ابن ابی حاتم الرازی اور طبری کی اور قرطبی سب تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے تو جنازہ نہ پڑھا، ان کو تو علم ہو گیا وحی کے ذریعے سے، اب مومن بھی کیا ان کا جنازہ پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ، مومنوں کے لیے بھی آقا نے ایک ارینج فرما دیا تھا، اس کا بیان میں آخر میں جا کر کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہاں ایک میں اہل علم کے لیے ایک میں بات عرض کر دوں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے نا احد منہم ماتا، تو یہاں ایک علمی بحث ہے ماتا کے اوپر کہ یہ مستقبل کے لیے ہے یا یہ ماضی کے لیے یہاں ماتا یوز ہوا ہے۔ اس پر خوبصورت بات جو ہے وہ علامہ علوسی نے روح المانی میں کی ہے، تو اگر اس کے اوپر کچھ دیکھنا ہو تو انہوں نے اس کے اوپر بہترین جو ہے وہ تفسیر فرمائی ہے۔ ویسے دیگر مفسرین نے بھی، قرطبی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، اور وہ میں بات اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ اب دو آیتیں میں نے ابھی تک آپ کے سامنے تلاوت کر دی جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب اور آگے چلیے، یہ آیتیں تو میں نے 5-6 لکھی ہوئی ہیں ایک ہی لسٹ کے اندر، لیکن یہاں سے صرف میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، بلکہ پہلے بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کانٹینٹس اس کا کیا چل رہا ہے۔ یہ سورہ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 41 ہے، اور 41 سے لے کر 43 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب میں صرف ان کا آپ کے سامنے ٹائم کی وجہ، قلت کی وجہ سے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سورہ النساء آیت 41۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے حکم اور رسول کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو وہ کون ہیں؟ رأیت المنافقین، اب وہ جو تا تھا نا لا تعلمہم، یہ اڑے ہوئے تھے کہ یہ تعلمہم، تا کا مطلب حرف تا کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، رأیت المنافقین، اگر رسول اللہ کو ماننا تو یہاں بھی تو دیکھ لیں، رأیت المنافقین، تو دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا کہ منافقین یصدون عنک صدودا، وہ تیری طرف آنے سے کترائیں گے، گھبرائیں گے، منافق تیری طرف خوشی سے نہیں آئیں گے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت سنیے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جن کے اندر یہ منافقت کی مرض ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ اکبر، یہ عارض جو لفظ ہے نا، اراض کریں اس سے۔ یہاں پر میں ترجمہ جو پیش کر رہا ہوں، جو میں نے ترجمہ پرنٹ کیا ہوا ہے اپنے سامنے، یہ وہ ترجمہ ہے جو مولانا محمد جوناگڑھی نے کیا ہے، اور اس کے اوپر حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جو کبھی میں اپنے ازالہ شبہات پروگرام میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، جو سعودی عرب کے آنے والے جب حجاج وہاں سے واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو فری گفٹ دیا جاتا ہے، اور سب گھروں میں یہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ میں نے جو ترجمہ ہے ان کا وہ پیش کر رہا ہوں کہ فَأَعْرِضْهُمْ، اس کا ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی نے یہ کیا، دوسرے نے اراض بھی کیا، آپ ان سے اراض کریں، انہوں نے یہ کیا ہے فَأَعْرِضْ عَلَيْهِمْ وَعِظْهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے چشم پوشی کریں۔ اب چشم پوشی کون کرتا ہے؟ کن سے چشم پوشی کریں؟ یہ منافقوں کی بدتمیزیوں سے آپ چشم پوشی کریں۔ اللہ جو ان کو دل میں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے، ان کو نصیحت کریں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دل میں اثر کر جائیں۔ وَعِظْهُمْ، ان سے واعظ فرمائے، فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تاکہ وہ ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں۔ لیکن ان کا جو کرتوتیں ہیں نا، ان کی کرتوتوں سے آپ چشم پوشی کریں۔ چشم پوشی کون کرتا ہے؟ جسے کسی بات کا علم ہو
اور اسے وہ نظر انداز کر دے، اس کو چشم پوشی کہتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو۔ اب یہ تھا مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو امام قرطبی، طبری، ابن کثیر، قاضی شوکانی کا ترجمہ سن لے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے نام ظاہر نہ کریں بدبختوں کے، اور ان کا پردہ چاک نہ کریں، اور ان کو حالت خوف میں رکھیں، ان کو سزا نہ دیں، کیونکہ اس میں بہت سی ابھی حکمتیں تھیں۔ یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ ترجمہ ہے جو 1400 سال کے مفسرین نے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا کیا کہ نظر انداز کر دیں، صبر کریں، ان سے چھوڑ دیں، ان کو چشم پوشی کریں، ان کا پردہ چاک نہ کریں۔ تو پردہ چاک کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں پتہ ہو۔ اب ان کا پردہ چاک کیا ہونا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ آیت تیسری میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا تھا۔ اب سورہ النساء کی ایک اور آیت، یہ 81 اور 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی، بلکہ ایک چیز کا تو آپ خود خیال رکھیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ لوگ جب سامنے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، طاعت ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، دل و جان سے منظور ہے۔ لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ واللہ غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم، جب وہ رات کا وقت ہوتا ہے تو تم سے جو باتیں کی ہوتی ہیں نا، ان کے خلاف مشورہ کرتے ہیں الگ جا کر۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو رات کو جا کر حضور علیہ السلام سے الگ مشورہ کرتے تھے، یہاں سے میں آپ کو صرف ہنٹس دیتا ہوں، میں اس پہ تفصیل ابھی 2 منٹ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ رات کی تنہائی میں حضور کے خلاف جب سازشیں کر دے، آپ کے خلاف باتیں کرتے، تو اس وقت وہ کیا سوچ کر کرتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَلَيْهِمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے چشم پوشی فرمائیں، سبحان اللہ، ان سے چشم پوشی فرمائیں، ان سے اعراض کریں۔ یہاں پر پھر میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا علیہم کا جو ترجمہ ہے وہ دوبارہ میں مفسرین کی زبان میں کرتا ہوں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اعراض کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نام نہ بتاؤ۔ طبری، قرطبی، شوکانی، علامہ ابن کثیر، امام ابن ابی حاتم الرازی، علامہ بغوی، کسی کو بھی دیکھ لیں، یہ وہ ہیں جن کو بھی خوارج ان سب علماء کی تفسیر کو سند کے طور پہ مانتے ہیں، اور رہ گئے ایک خوارج، وہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کے اندر وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ان سے آپ درگزر فرمائیں، ان سے آپ اعراض کریں، ان سے چشم پوشی کریں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مفسرین کہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک اسلام کا پوری طرح غلبہ نہیں ہو جاتا، غلبہ ہونے تک ان کے نام ظاہر نہ کریں، یہ معنی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اب دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 82 افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا قرآن میں تم تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ پیچھے سے منافقوں کی بات چلی آ رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے غیر کا ہوتا، کسی اور کا ہوتا، تو اس میں تو بہت اختلاف پائے جاتے۔ یہ آیت جو ہے عموماً ایک ہمارے آج کل خوارج فاضل ہیں، وہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ بہت سٹڈی کرتے ہیں، اور وہ بزرگوں کا کام کیا اس کو ذرا اکٹھا کر کے ماڈرنائز پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کام تو وہ پرانا ہوا ہے سارا۔ اس آیت کو وہ بہت کوٹ کرتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں، کہ دیکھیں اگر قرآن سچا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے قرآن کی حقانیت کے بارے میں، مگر اس کے اندر ایک اور بات ہے جس کو وہ بھی ظاہر نہیں کرتے، دوسرے بھی ظاہر نہیں کرتے، کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا، وہ چھپی ہوئی اس کے اندر ایک بات ہے، اور اتنی بھی چھپی نہیں کہ اس کو تلاش نہ کیا جائے، بڑی ظاہر ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس کے اندر اختلاف ہوتا، کس بات کا اختلاف ہوتا؟ وہ اختلاف اس بات کا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں تمہارے حالات بتائے ہیں،
ایک ایک کر کے وہ سچ نہیں ہو گئے. جو کل تمہارے بارے میں بات بتائی تھی وہ بھی سچ ہو گئی, جو آج بتائی ہے وہ بھی سچ ہو گئی, جو کل کو بتائیں گے وہ بھی سچ ہو گئی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا حال نہ بتایا ہوتا تو اختلافاً کثیرہ, تو اس قرآن کے اندر بہت اختلاف ہوتا ہے, اس معنی میں کہ حضور کی جو غیب کی خبریں بتائی ہیں نا تمہارے اندر کی خباثت کے بارے میں, ان باتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا. ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا تو مان لو کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں, اور ان کے اوپر جو کتاب ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے, اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اس آیت کے اندر منافقوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمایا اس کا اشارہ ہے. اب ٹائم جو بہت تیزی سے جا رہا ہے, سورہ المائدہ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, یہ سورۃ المائدہ کی آیت 52 ہے. تو اس کے اندر یہ 5-6 باتیں تھیں جو جن کے اندر اشارہ ہے, لیکن میں ایک بتاتا ہوں کہ یہ جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں مرض ہے. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھو گے ان کو کہ وہ دوڑ دوڑ کر ان سے ملتے ہیں دوسروں جو غیر مسلمان ہیں, ظاہراً ادھر وہ مسلمانوں کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی مشکل وقت آ گیا تو وہ ہماری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, یعنی وہ ملتے تھے مشرکین مکہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح فرما دے گا. ایک بات, او امر من عنده, یا اللہ ایک اپنا ایسا فیصلہ لے آئے گا فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. اللہ اکبر, ایسا اللہ تعالیٰ کوئی نازل فرمائے گا کہ یہ اپنی دل کی باتوں میں جو چھپایا کرتے تھے نا, جو اندر ان کے خباثت تھی, فی نادمین, اس پر وہ شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ ایسا حکم لے آئے گا منافقوں کے لیے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ شرمندہ ہو جائیں گے. اب وہ کون سا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ لے آئے گا؟ سبحان اللہ. تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا امر لے آئے گا, یعنی حضور کو اجازت دے دے گا, وہ ان کے نام ظاہر فرما دیں گے کہ کون کون منافق ہے. جب ان کو پتہ چل جائے گا تو ان کو شرمندگی ہوگی. یہ آیت بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ منافق کون کون ہیں. اب سورہ توبہ, یہ درمیان کی ساری مائدہ کی اور آیتیں میں چھوڑ رہا ہوں. سورۃ التوبہ, اس کی آیت نمبر 41, یہاں پر پھر وہ 2 باتیں ہیں. یہ آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں منافقوں میں سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں, ایذا دیتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں, کس بات سے ایذا دیتے ہیں؟ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی آیت یہ نکال کر خود پڑھیں اور دیکھیں کس کے اوپر کیا ہے. کیا منافق ایذا دیتے تھے, کیا کہتے تھے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے تکلیف ہوتی تھی؟ وہ کیا بات تھی جو آقا کو ستانے کے لیے کرتے تھے, جو حضور پر گراں گزرتی تھی, میرے آقا پر شاک گزرتی تھی؟ وہ کیا بات تھی؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں, ان کو علم شلم کچھ نہیں ہے, بس جو کچھ کسی نے بتا دیا, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, ان کو جو بتاؤ وہ مان جائیں گے, ان کو کون سا علم ہے, یہ کون سے اندر سی باتیں جانتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, وہ کہتے تھے یہ کان ہی تو ہیں, بس جو ان کے اندر ڈال دو وہ سن لیں گے. تو یہاں سے وہ جو میں پیچھے بیان کر آیا ہوں اس کے اوپر توجہ کریں کہ منافقوں کا علم نبوی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا, وہ کیا سمجھتے تھے. کہتے تھے یہ کان ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے, یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, یہ کان ہی تو ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ فرماتا ہے کم بختو منافقو, تم کہتے ہو اس کو جو کان میں ڈال دو اس کو پتہ ہے, آگے پیچھے کا پتہ نہیں, یہ کان ہی تو ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ, اس سے بہتر تو کائنات میں کسی کے کان ہیں ہی نہیں. اور یہ جو تمہاری پردہ پوشی فرماتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ رحمت للذین آمنوا, یہ تو ہیں ہی بہت نرم دل. تو یہ چشم پوشی جو کرتے ہیں ان کو کانوں کا کچا نہ سمجھو, یہ ان کی حوصلہ ہے, یہ رحمت للعالمین ہیں. یہ رحمت للعالمین کی وجہ سے ہے کہ وہ تمہارے باطلی معاملات کو ظاہر نہیں کرتے. یہ علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ صدق و کذب کو جانتے ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے,
ابن کثیر کہتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس لیے کہ بہترین کان ہیں، یہ نہیں کہ جو انہوں نے سن لیا وہ مان لیا، نہیں، یہ ادھر سے بھی سنتے ہیں اور ادھر سے رب العالمین بھی ان کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ تو یہ اس آیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نہیں جانتے۔ اب دوسری آیت اس کے بعد 42 ہے، یہ بھی سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا۔ وہ منافق ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے، کس بات سے؟ کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے ہمارے بارے میں۔ ایک پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، اور چونکہ ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو خبریں ظاہر کر دیں ان کے دلوں کی کہ کیا ہیں۔ تو اس بات سے وہ ہمیشہ گھبراتے تھے کہ ان کی دل کی باتوں کو مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، مذاق اڑاتے ہو نا، مذاق اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ اس بات کو ضرور ظاہر فرمائے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ یہاں 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ منافق ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی آیت نہ آ جائے کہ جو ہمارا پول کھول دے۔ یہاں پر میں دیگر مفسرین کو چھوڑ کر محقق العصر اور محدث کبیر مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت فرمائے اور آپ کو عمر عطا فرمائے، آپ نعمت الباری بخاری کی شرح آج کر تشریف فرما رہے ہیں، انہوں نے تبیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوپر تو منافقوں کا یہ آیا کہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ، یہ بات ہی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے۔ جب وہ وحی کو نہیں مانتے تھے کہ سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، تو ان کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا معنی ہے کہ ان کی خبر ظاہر ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف وہ مانتے بھی نہیں تھے، لیکن دوسری طرف ان کے جو اندر کے پول تھے نا، گندگیاں تھیں، وہ کرتوت اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ظاہر فرما دیے تھے، ان کا تجربہ اتنی بار ہو چکا تھا کہ اب اس تجربے کی بنا پر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی اور بات نہ آ جائے اور ہمارا کوئی اور پول نہ کھل جائے۔ اور وہ وحی کو تو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ اگلے الفاظ میں قل استہزئوا، اللہ تعالیٰ فرماتا تم مذاق اڑاؤ، منافقوں سے کہہ رہا ہے۔ وہ منافق کیا مذاق اڑاتے تھے؟ وہ کہتے تھے بتائیں، یہ کہتا ہے وحی آئی ہے، کون سی وحی، کیسی وحی، کہاں سے وحی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ظاہر فرمائے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اب وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم کہیں ننگے نہ ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ننگا کروں گا، میں ظاہر کروں گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھ چکا ہوں کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ طیب کو الگ کرے گا، خبیثوں کو الگ کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ظاہر کروں گا۔ تو اللہ کے بندو، خوارج علماء سے میری درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ سوچیں اللہ کہے میں الگ کر دوں گا، اللہ کہے میں ان کو ممتاز کر دوں گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار ہی نہیں فرمانا تھا، حضور کو منافقوں کے بارے میں علم ہی نہیں دینا تھا، تو اتنے وعدے کرنے کی نعوذ باللہ خدا کو ضرورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے وعدے فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پھر میں علامہ قرطبی کا ایک کوٹ کرتا ہوں، یہاں بڑی نفیس بات فرمائی علامہ قرطبی نے، ٹائم اس کی پوری اجازت نہیں دیتا، میں نے کافی اس کے اوپر یہ ہنٹس لکھے ہوئے ہیں، لیکن صرف میں ان میں سے 1.5 لائن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نے فرمایا ظاہر کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام، شکلیں، ہر چیز حضور پہ ظاہر فرما دی، مگر اللہ نے قرآن میں ان کے نام ظاہر نہیں فرمائے، قرآن میں وحی کے صورت میں ان کے نام ظاہر نہیں فرمائے۔ کیوں نہ فرمائے؟ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش تھے، وہ رحمت للعالمین تھے،
صحابہ میں کچھ وہ لوگ تھے جن کے باپ منافق تھے، تو اگر ظاہر قرآن میں آ جاتے تو شاید ان کی دل آزاری ہوتی، اس لیے ان کے قرآن میں نام نہیں لکھے گئے۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم جو تھا وہ عطا فرما دیا گیا۔ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، حضور نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، وہ آپ کی قبر پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے نہ ہوئے۔ ہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کسی اور کو بھی بتایا تھا، مجھے ٹائم اجازت دیتا تو آخر میں جا کر میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اب سنیے، اور بس سورت توبہ ہی پڑھ لیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا 101 سورت آیت کہ لا تعلموا نحن نعلم، ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے، اس سے پہلی آیتیں پڑھ لیں تو ساری باتیں ان میں آ جاتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے لا تعلمهم کا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ 83 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر ذرا سختی کریں۔ کن کے اوپر؟ منافقوں کے اوپر، ان سے جہاد، جاہد الکفار والمنافقین، اور ان کے اوپر ذرا سختی۔ اب کن کے اوپر سختی؟ جب کافر تو سامنے آئیں گے جہاد کے لڑائی کرنے کے لیے تو وہ تو کافروں کے ساتھ جہاد ہو گیا، ان کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا؟ فرمایا واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کریں۔ اب کس طرح سے سختی کریں؟ علامہ ابن کثیر نے اس کے اوپر بڑی نفیس بحث کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جب حدود کا وقت آئے تو سختی کریں۔ کبھی وہ فرماتے ہیں کہ ان کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر جب زبان سے بات ان سے کریں تو سخت طریقے سے بات کریں۔ تو مختلف اقوال علامہ ابن کثیر نے نقل کرنے کے بعد کہا ہے سب کا معنی ایک ہی ہے، کبھی اس طرح سے منافقوں پر سختی کریں، کبھی اس طرح سے منافقوں پر سختی کریں، بس جو طریقہ بھی ہو ذرا سختی کریں ان کے اوپر۔ اب سختی کس کے اوپر کرتا ہے؟ مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ 5 آدمی آج شام کو روچ ڈیل سے آئیں گے، تو رچ ڈیل کا ویسے میں نے نام لے دیا، اتفاق پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں آ گیا، یہ نہیں کہ رچ ڈیل کے بندوں کے میں کوئی خلاف ہوں، یہاں ہمارے انگلینڈ کا ایک مشہور شہر ہے مانچسٹر کے قریب۔ تو رچ ڈیل سے آپ کے پاس 5 بندے آئیں گے تو آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مجھے اگر ان 5 بندوں کا علم نہ ہو کہ وہ کون ہیں تو کیا میں ان کے اوپر کیسے سختی کروں گا؟ پہلے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ 5 رچ ڈیل والے ہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ برسٹل سے آ گئے ہوں، وہ نوٹنگہام سے آ گئے ہوں، تو میں وہ رچ ڈیل کی بدائے ان کے اوپر سختی کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کے اوپر سختی کرنی ہے تو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ منافق کون ہے، تبھی تو ان کے اوپر سختی ہوگی۔ ہاں مومنوں کو اور طریقے سے پتا ہوگا، مصطفیٰ کو اور طریقے سے پتا ہوگا۔ وہ امام ابن جریر الطبری کا میں آپ کو حوالہ پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آگے بھی آ رہی ہے۔ اچھا آگے یہ آیت پھر 83 آ رہی ہے، اس کی 70 وہ پہلی 73 تھی، یہ 83 ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، میرا خیال میں نے اس کو 83 کہہ دیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہ 73 ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے جانے کے وقت ان منافقوں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا اور پھر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں آ کر۔ پوری سورہ توبہ بری پڑی ہے۔ اب میں پوری سورہ توبہ کی تلاوت کروں تو یہ ٹی وی تو اس کو وقت کی اجازت نہیں دیتا، آپ پڑھ لیں اس کو کہ وہ کس طرح سے قسمیں کھاتے تھے، کیسے آ کر یعتذرون الیکم، وہ جب تیری طرف آئیں گے معذرت کریں گے، وہ کیسے معذرتیں کرتے تھے، اس کا سارا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبوک کے وقت یہ نہیں گئے تھے، اب کیا ہے؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر جب بھی تمہیں اب کہیں جانے کا موقع ملے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ منافق تیرے پاس آئیں گے کہ ہمیں ساتھ لے چلو، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، ان کو کبھی نہ مددگار بنانا نہ ان کو ساتھ لے کر جانا۔ کن کو؟ ان کو۔ کن کو؟ منافقوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے منافقوں کو ساتھ لے کر نہیں جانا جہاد کے اوپر اس واقعہ تبوک کے بعد۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ منافق کون ہے تو پھر تو یہ معاملہ تھا کہ وہ حضور السلام کے پاس آتے. اب حضور کو کیا خبر تھی؟ حضور فرماتے چلو جہاد پہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اللہ کے لیے جانا ہے, چلو اللہ کے لیے کھانا ہے, اللہ کے لیے بیٹھنا, نکلیں چلیں, تو حضور علیہ السلام ساتھ لے چلے جاتے. مگر اس آیت کے نزول کے بعد کبھی کوئی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلا اور حضور علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر نہیں گئے. یہاں پر یہ پھر وہ بات ظاہر ہو گئی. ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, یہ سزا اس لیے ہے کہ تم پہلی بار بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے, گھروں میں رہنے والوں کو اب تمہیں اجازت نہیں ہے. تو یہ یہاں پر جو اس کا عفو اللہ عنہ کا یہ بھی میں نے لکھا تھا, وہ اب اس کی ٹائم نہیں اجازت دے رہا. تو یہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقوں کا علم عطا فرما دیا تھا. اب سورہ محمد ہے, اس کی آیت 29 اور 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, یہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے, الن یخرج اللہ ادغانہم, اللہ اکبر, یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کا یہ اندر کا گند باہر نہیں نکالے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق جو ہیں اگر ہم چاہتے تو تم کو دکھا دیتے. اب جو تم کو ہے نا, یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, یہ سارے مومن ہیں. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو دکھا دیتے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے فلا تعرف سیماہم, ان کے ماتھوں کے اوپر یا کوئی ایسا نشان کر دیتے کہ ان کو ہر کوئی جان لیتا. مگر ایسا نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اے مسلمانوں, اے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کی باتوں سے ان کو پہچان لوگے کہ یہ منافق ہیں. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, تو آقا کو اللہ نے اتنی طاقت خاص عطا فرما دی تھی کہ جب کوئی منافق بولتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بولنے سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو منافقوں کی پہچان کرا دی, مگر ان کے اوپر ایسا سائن نہیں لکھ دیا کہ ہر چلنے پھرنے والا اس کو دیکھ لے. مگر وہ منافق سمجھتے تھے ہم ظاہر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا تو یوں کرتا, سائن لگا دیتا, ہر کوئی جان لیتا, مگر میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ تمہاری باتوں کے اندر وہ بات رکھ دی ہے, ادھر تم بولو گے ادھر میرے حبیب کو پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو. یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ. لیکن جو علامہ ابن کثیر ہیں اور علامہ طبری ہیں اور دوسرے محدثین ہیں, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عام مسلمان ہیں, کہ وہ مسلمانوں کے اندر بھی اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ان کی باتوں سے ان کو جان جاتے تھے. اور سورہ جو محمد ہے اس کا دوسرا نام سورۃ الفاتحہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی ہے منافقین کو ذلیل کرنے والی سورت. یہ حضرت قتادہ سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. تو اب وہ کس طرح سے علامہ طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں والا تعارف انہم ہے نا کہ متعارف کرا دیے, جان لو گے تم, پہچان لو گے. امام طبری فرماتے ہیں سورت یہ محمد 26ویں پارے میں ہے, سورہ توبہ 10ویں اور 11ویں پارے کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں جو پہچان والی بات ہے وہ جہاد کے وقت بتا دی تھی کہ کن کن کو ساتھ لے جانا ہے, کن کن کو نہیں لے جانا, وہ وہاں تعارف کرا دیا تھا. اب یہاں جو تعارف کرایا جا رہا ہے یہ اور تعارف ہے. تو وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا, وہ پہچان وہاں جو تھی وہ کرا دی تھی. اور امام طبری آگے فرماتے ہیں یہ کمال کی بات ہے. امام طبری فرماتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم, آیت پڑھنے والوں تم کہتے ہو تم نہیں جانتے, اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں. وہ تم جب لا تعلمہم کو پڑھتے ہو, نحن نعلمہم کو پڑھتے ہو, تو سورہ محمد کی آیت کو بھی پڑھا کرو اور سورہ توبہ کی آیتوں کو بھی پڑھا کرو. جب اکٹھی ملا کر پڑھو گے تو علم مصطفیٰ تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گا. اور میں تمام, یہ تو امام طبری نے لکھا ہے, لیکن میں بھی اپنے تمام خوارج دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر
یہ جاننا ہو کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقوں کا علم تھا یا نہیں تو ان صورتوں کو ملا کر پڑھو تو علم مصطفیٰ جو ہے انشاءاللہ وہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا، جیسے کہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب بات کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں، آخری آیت پھر میں پڑھ رہا ہوں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ ارد گرد کے منافق اور مدینے کے جو سخت ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، آگے ارشاد فرمایا سنعذبہم مرتین، اسی آیت کے اندر ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر یہ بڑے عذاب کی طرف پلٹیں گے۔ تو دو عذاب یعنی تین عذاب ٹوٹل ہو گئے، ایک دنیا کا عذاب، ایک قبر کا عذاب اور ایک جہنم کا عذاب۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ جو مرتین، دو بار کا دنیا کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کا عذاب وہ ہے وَأَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، جو 52 سورت مائدہ میں فرمایا نا تم شرمندہ ہوگے، اپنے منہ چھپاتے پھروگے، یہ وہ دنیا کا پہلا عذاب ہے جس کا اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک یہاں قبر میں حشر میں کہ ان کا ظاہر ہو جائیں گے کہ وہ منافق کون ہیں، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ تعالیٰ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان میں سے کتنے منافق تھے جن کا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اپنی مسجد سے نکال دیا۔ اور یہ جو مسجد سے نکالنے والا واقعہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، امام بخاری اس کے اوپر لکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، انہوں نے باقی جتنے مفسرین 1400 سال میں گزرے ہیں سب نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ صرف میں ہنس یہ بتا دوں کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لیا اور فرمایا تو نکل جا تو منافق ہے، یا فلاں ابن فلاں تو فلاں کے بیٹے فلاں تو منافق ہے، نکل جا تو نکل جا نکل جا۔ بعض کہتے ہیں کتنے منافق تھے، کئی سینکڑوں کے نام لیتے ہیں مفسرین، ان کی تعداد ڈیفرنٹ ہے، پر مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کے نام لے کر ان کو نکال دیا تھا۔ یہاں پر میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ یہ منافقین کا علم کہ کون کون منافق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سبحان اللہ وہ تو سید الکائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ نے اس خاص جو علم ہے منافقوں کا علم یہ اپنے ایک غلام سیدنا حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا محدثین نام لکھتے ہیں صاحب سر النبی، مصطفیٰ کے رازدان حذیفہ، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کا علم بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ بعض لوگ علامہ ابن کثیر کی ایک روایت سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ صرف ان کو 36 منافقوں کا حضور علیہ السلام نے علم بتایا تھا، لیکن اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس روایت پر کچھ عرض کروں۔ اگر 36 منافقوں کا بھی ذکر فرمایا تھا، اگر خوارج اس کے اوپر اڑنے والے ہیں، اڑنا ہے ان کے اوپر، تو تم تو کہتے تھے کہ منافقوں کا پتہ ہی نہیں، تو 36 کا حذیفہ کو کیسے بتا دیا؟ تو ان کو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو علامہ ابن کثیر کی وہ روایت ہے اس سے اگلی روایت بھی سنیں، اور یہ روایت علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں، کوئی اٹھا کر کتاب دیکھ لیں جس میں، اور علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ منافقوں کو جانتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا مدینے کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے، اگر تو حذیفہ اس کے ساتھ شامل ہوتے، جنازے کے ساتھ جاتے، تو کیا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے جنازے کے ساتھ چلے جاتے، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ حذیفہ کو پتہ ہے کس کا جنازہ پڑھنا ہے کس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور جن لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر وہ جنازہ ان کے ساتھ چلے جاتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ جائے
تو ٹھیک ہے، حذیفہ نہ جائے تو میں نہیں جاتا۔ اگر صرف 36 منافقوں والی بات تھی تو ہر جنازے کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ذہبی کے مطابق حضرت حذیفہ کا کیوں چہرہ تکتے رہتے تھے کہ یہ جائیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا؟ معلوم ہوا کہ وہ جو اصرار تھا جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، اس میں سے جتنا چاہا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو عطا فرما دیا تھا۔ میں نے علم قیامت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے 2-3 درس پہلے عرض کیا تھا کہ علم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کہ اپنے لیے خاص رکھنا، کسی خاص کو بتانا اور سب کو بتانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تینوں قسم کے علم تھے۔ اپنے لیے اللہ اور ان کے درمیان راز و نیاز کا بھی علم تھا، ان میں ایک قیامت کا علم بھی تھا۔ کسی کو بتا دینا، یہ حضرت حذیفہ والا علم تھا، جو صرف منافقوں کا نام ان کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ سیدنا امام ذہبی لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آپ کا حضرت حذیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حذیفہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ حذیفہ تو وہ ہیں کہ جن کو آقا دو جہاں نے اسرار کا علم عطا فرمایا تھا، کہ وہ منافقوں کے اندر کی باتیں جانتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ وہ تو مصطفیٰ کے رازداں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یہ میں بتا دوں، یہ ذہبی وغیرہ علامہ انہوں نے تو لکھا ہے، اس بات کو علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کس کس کو انکار کرو گے؟ اگر کوئی کہے میں فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کسی کو بھی نہیں ماننا پڑے گا، پھر تو چھوڑ دے۔ اگر ایک کا انکار کیا تو سب کا انکار کرتے چلے جاؤ گے۔ کہاں کس کس کی شان میں کس کا انکار کرتے جاؤ گے؟ یہاں ایک میں بڑا شب کا موز اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تواضع اور ان کا خوف خدا کی انتہا کی بات بتاتا ہوں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور علامہ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا، اسی آیت کے اندر جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں، حذیفہ مجھے علم ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے نام بتائے ہیں، تو مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، تواضع کی انتہا ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ منافق کون کون ہیں، یہ تو تمہارا ہی خاصہ ہے، یہ تم پر ہی کرم نوازی ہوئی ہے، پر خدا را مجھے یہ بتا دو کہ جن جن کے حضور نے نام لیے ہیں کہ یہ منافق ہے، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے سر ہلایا کہ عمر ان میں تیرا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا آج کے بعد میں کسی اور منافق کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ انتہا درجے کی تواضع اور انکساری، تذلل و انکساری تھی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں، اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو ذکر کیا کہ حضرت حذیفہ آنے والے فتنوں کے بارے میں نشاندہی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ یہ فتنے آنے والے ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے باب میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر ان کو بلاتے اور فرماتے ہمیں کچھ بتائیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک دن یہ پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے، ان دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے والا تھا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ان قریب جو ایک مضبوط دروازہ ہے اس کو توڑ دیا جائے گا اور فتنوں کے قریب آنے کا وقت اور قریب آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انتقال کہہ رہا ہوں، انتقال بھی ہوا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضرت سیدنا حذیفہ کو عطا فرمایا۔ اب لوگ یہاں تک شور مچا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شان تو بڑی بلند ہے، اس کا علم تو حضرت حذیفہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا تھا۔ اب یہ اتنے دلائل قرآن و حدیث میں ہے، اگر کوئی مان لے الحمدللہ، اگر کوئی نہ مانے تو اس واقعہ پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ غزوہ تبوک کے اندر علامہ ابن کثیر نے سیرت النبی باب غزوہ تبوک کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر بارش کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ، وہاں ایک منافق بھی تھا، کوئی ایک ساتھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان سے حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے بارش ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بادل آیا، برسا، بارش ہو گئی، وہ جو پانی کی قلت تھی وہ پوری ہو گئی. تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے، وہ جو ساتھ آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا، جو منافقین میں سے تھا، یعنی بہت سے منافقین جو تھے وہ تو نہ آیا، کوئی ایک آدھ آیا بھی ہوگا ممکن ہے، اس لیے وہ اکثریت کے حکم کے اعتبار سے یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی نہیں آیا، ان میں سے کوئی ایک آدھ آیا بھی ہوگا، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تو اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتا؟ اتنا بڑا معجزہ کہ پانی کی قلت شدید ضرورت تھی، انہوں نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، بادل آیا اور بارش ہو گئی. اتنی بڑی چیز دیکھ کر بھی تم حضور کا معجزہ نہیں مانتے، پھر بھی ان کی شان، علم اور عظمت کا اقرار نہیں کرتے. تو وہ منافق کہنے لگا، اس میں شان مصطفیٰ کیا ہے، اس میں معجزہ کیا ہے، اس میں قدرت مصطفیٰ کیا ہے؟ بس ایک بادل آیا اور برسا اور وہ چلا گیا، اس میں حضور کی کیا شان ہے؟ آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ کر بھی اس نے انکار کر دیا. تو میں نے قرآن کریم کی اتنی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر دی اور اتنے آپ کو مختلف انداز سے مفسرین محدثین کے حوالے دیے ہیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے منافقین کا حضور کو علم عطا کر دیا ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے اور وہ مشرک ہے ایسا ماننے والا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دعا گو ہیں کہ یا رب العالمین جو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اس کے اوپر قائم و دائم فرما، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں ان کو اور اجاگر فرما، اور کائنات کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اور مشاہدہ فرما. وہ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا